الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ سبق نمبر 127۔ بھوک شریف، ایک لطیفہ۔ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر کے دوران ایک جگہ گئے۔ وہاں کسی بزرگ کا مزار تھا اور کچھ مجاورین بھی رہتے تھے، تو وہاں کے لوگ ہر چیز میں شریف لگا رہے تھے۔ حضرت لیجیے لوٹا شریف، یہ کیجیے وضو شریف، ادھر ہے بیت الخلاء شریف، سب جگہ شریف شریف۔ حضرت کو ہنسی بھی آ رہی تھی، لیکن ہنسی روک کر اپنا کام کرتے رہے۔ جب نماز وغیرہ سے فارغ ہو گئے، پھر ان بزرگ کے مزار پر جا کر وہاں فاتحہ پڑھی۔ اس کے بعد واپس آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ حضرت کھانا شریف تیار ہے، اس لیے روٹی شریف کھا لیجیے۔ تو حضرت نے کہا کہ بھائی بھوک شریف نہیں ہے، تو بعض جگہ شریف شریف کا استعمال بہت ہوتا ہے۔ ایک نحوی عالم کا لطیفہ۔ مظاہر علوم سہارنپور میں ایک استاذ بزرگ تھے اور وہ نحوی تھے۔ فن نحو میں ان کو بڑی مہارت تھی۔ وہ ہر بات میں نحو کو سامنے رکھ کر کلام کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو طلباء آپس میں کہنے لگے کہ حضرت کے پاس فرشتے آئے ہوں گے، منکر نکیر، اور انہوں نے حضرت سے پوچھا ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا ہوگا من ربک، وہ جو تیرا رب ہے۔ یعنی فرشتوں کے سوال میں من استفہامیہ ہے اور جواب کے اندر من موصولہ ہے، تو بظاہر سوال بھی وہی، جواب بھی وہی، مگر معنی بالکل الگ۔ زندگی میں ان کا جو مزاج و انداز تھا، اس کو سامنے رکھ کر طلباء آپس میں یہ کہہ رہے تھے۔ جاہل کے اجتہاد کا نتیجہ۔ ایک بات یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن میں احکام کی آیتیں ہیں، ان میں اجتہاد کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، بلکہ اس کے لیے الگ الگ علوم پر مہارت کی ضرورت ہے۔ اس لیے قرآن پڑھ کر اس کے عام مضامین سے فائدہ تو اٹھائے، مگر خود ہی اپنی عقل سے ان میں اجتہاد نہ کرے۔ یہ کام فقہائے کرام کا ہے۔ اگر ہر آدمی اجتہاد کرے گا تو نہ معلوم کس بات سے کیا نتیجہ نکالے گا اور کیا گڑبڑ کر دے گا۔ اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک گاؤں میں ایک شخص درخت پر چڑھ گیا، مگر چڑھنے کو تو چڑھ گیا، اترنا نہیں آتا تھا۔ بہت چیخا چلایا، لوگ جمع ہو کر سوچنے لگے کہ کس طرح اس کو اتاریں۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور کہا کہ میں اس کو اتاروں گا، تم رسی لے آؤ۔ لوگ رسی لے آئے۔ اس نے رسی کو درخت پر اس آدمی کی طرف پھینکا اور کہا کہ اس کو پکڑ کر اپنی کمر پر باندھ لو۔ یہ شخص نیچے سے زور سے جھٹکا دیا، وہ آدمی تو نیچے آ گیا، مگر اس کی روح اوپر چلی گئی، یعنی بیچارہ مر گیا۔ اب لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ تو کیا جواب دیتا ہے کہ میں نے اس طرح سے کئی آدمیوں کو کنویں سے نکالا ہے۔ واہ کیا اجتہاد ہے کہ کنویں کے مسئلے پر درخت کو قیاس کر لیا ہے۔ اس طرح ہر آدمی احکام کی آیت میں اجتہاد کرے گا تو سوائے گڑبڑی کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اصلاح نفس میں اعتدال ضروری، ورنہ نفس پر ایک دم کنٹرول نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو شیخ کی رائے سے روک تھام کرنا چاہیے، ورنہ نتائج اچھے نہیں نکلتے۔ اس پر ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ ایک آدمی کے پاس ایک گھوڑا تھا۔ اس کا مالک جب اس کو سفر میں لے کر نکلتا تو اس کی ایک بری عادت یہ تھی کہ پخانہ کرنے کے بعد گھوم کر اس کی بدبو سونگھتا اور پھر آگے بڑھتا۔ یہ شخص اس کی اس حرکت سے بہت تنگ تھا۔ ایک دن اس آدمی کو کسی سفر پر جانا تھا۔ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر سفر پر نکلا۔ راستے میں اس گھوڑے نے اپنی وہی حرکت شروع کر دی۔ مالک کو بڑی پریشانی ہونے لگی۔ لمبا سفر تھا، اس طرح یہ کرے گا تو پریشانی ہوگی۔ چلتے چلتے راستے میں ایک اور گھوڑے سوار ملا۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ ایک جگہ اس گھوڑے نے وہی پرانی حرکت کی تو دوسرے گھوڑے والے نے پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے، تمہارے گھوڑے کا کیا ہو گیا ہے؟ کہا کہ میرے گھوڑے میں یہ عادت پیدا ہو گئی ہے جس سے میں بہت پریشان ہوں۔ اس نے کہا کہ اس گھوڑے کا علاج میں کرتا ہوں، آپ میرے گھوڑے پر سوار ہو جائیے اور اپنا گھوڑا مجھے دے دیجیے۔ چنانچہ ادل بدل کر کے سفر شروع کر دیا۔ جب وہ دوبارہ راستے میں لیٹ کر کے اپنی پرانی حرکت کرنے لگا تو اس آدمی نے گھوڑے کی اس قدر پٹائی کی کہ گھوڑے کو بھی عقل آ گئی۔ ایک ہی دفعہ کی پٹائی میں ٹھیک ہو گیا۔ بہت دور سفر کرنے کے بعد دونوں کے راستے الگ الگ ہو گئے۔ پھر دونوں نے اپنا اپنا گھوڑا بدل لیا اور اس دوسرے شخص نے کہا کہ بھائی اب تمہارا گھوڑا ٹھیک ہو گیا، لے کر جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ آدمی چلا گیا۔ دونوں کا راستہ الگ ہو گیا اور کچھ دیر گزر گئی۔ جب اس گھوڑے کو خوب یقین ہو گیا کہ وہ دوسرا گھوڑ سوار ہم سے دور چلا تو وہ گھوڑا وہاں سے مڑا
اور پورا راستہ جہاں جہاں پخانہ کیا تھا وہاں وہاں واپس جا کر ہر جگہ سونگھ کر آیا۔ اس میں عبرت ہے کہ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اعتدال کی ضرورت ہے۔ اگر ایک دم سیدھا کر دیا جائے تو فی الوقت تو وہ سدھر جائے گا، مگر جب دوبارہ لوٹے گا تو ایسا لوٹے گا کہ کفر کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔